أبا عبد الله يا أبا عبد الله. وعليهم الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين والقائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أوتوا العلم من قبله وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. عزیزان محترم، تذکرہ ہو رہا ہے فقہا کا، بات چلی، لیکن ایک دو چار منٹ تو آپ یہ ضرور لیں گے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کچھ ہو رہا ہو اطراف میں اور ہم بے خبر رہیں. جب ہم سے ہی متعلق ہو رہا ہو تو پھر تو بڑے مسائل ہو جائیں گے نا، اگر ہم بے خبر رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اتفاق سے کل ہی میں نے تحریفات پہ آپ کے سامنے تقریر کی تھی، کہاں سے کہاں بات پہنچتی چلی جا رہی ہے، کہاں سے کہاں بات آگے، یعنی وہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کہاں تک جائیں گے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کرے کہ وہ خبر جھوٹی ہو. جیسے ایک دو لوگوں نے کہا کہ فیک ہے، اکثریت نے کہا کہ وہ فیک نہیں ہے، ایسا ہوا ہے. واللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم. لیکن اگر ایسا ہوا ہے جو آپ سمجھ گئے ہوں کہ کلپ چل رہی ہے جس قسم کی، تو یہ سمجھ لیجیے کہ بہت بڑی تباہی کے آثار ہیں. اب کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا ہوا. میں اگر بار بار لگا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی ابھی تک یقین نہیں ہوا. اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو یہ بات تو طے ہے کہ وہ اہل بیت کا دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے. وہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، وہ شخصیتوں کی توہین کر رہا ہے، وہ اولاد رسول کی توہین کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اتنے اشاروں میں باتیں کر رہا ہوں، یقین پہنچ گئی. کیونکہ کچھ نے، ایک دو نے مجھے کہا دکھانے کے بعد کہ یہ فیک ہے، لیکن میجورٹی نے کہا کہ نہیں یہ صحیح ہے اور وہاں پہ ایسا ہوا ہے، اس کے گواہ بھی مجھے نہیں معلوم، واللہ اعلم. لیکن اگر ایسا کیا ہے کسی نے تو یاد رکھیے کہ اس نے پشت میں خنجر بھونکا ہے شیعت کی. کیونکہ اب پوری دنیا میں پروپیگنڈا تو یہی ہوتا ہے نا ہمارے خلاف، یہ تو اسی کو پھیلایا جائے گا نا کہ یہ ہے شیعت، یہ ہے شیعت. تو اس کا مطلب یہ کہ کتنی، آپ دیکھیں جو میں نے کل بات کی تھی، کتنی منصوبہ بندی کے تحت شیعت کو ٹریک سے ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو وہ بدبخت ہے، بدبخت ہے. اگر ایسا کسی نے کیا، اگر ایسا کسی نے کیا تو بدبخت ہے. اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو وہ اہل بیت کا دشمن ہے. اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو وہ سامراج کا ایجنٹ ہے. اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو یہ کام کرنے کے اسے باہر سے مال ملا ہے. اگر ایسا اس نے کیا ہے تو تشیع کو تباہ کرنے کے لیے کیا ہے. کیونکہ سادے لوگ تو پیچھے چلتے ہیں نا، جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، گاؤں دیہات کے ہوتے ہیں، ان کو پیچھے لگا لیتے ہیں اپنے، وہ پیچھے وہ چل رہے ہیں. ہاں بھی بڑا اچھا کام ہے، جب یہ کر رہا ہے تو بہت اچھا کام ہے. سب کے پیچھے مال لگا ہوا ہوتا ہے نا. اگر بار بار لگا رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہے، اگر ایسا ہوا ہے، اگر ایسا ہوا ہے. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد پر. اچھا دیکھیے، یہی وہ زمانہ ہے فتنے کا، پرفتن دور ہے نا، فتنوں کا زمانہ. جتنے فتنے اٹھنے ابھی اٹھنے. یہ جو میں نے اشارہ کیا، یہ تو ایک تاریخ پہلو ہے نا، ڈارک ہے، کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ہر روز ایک نئی چیز، ہر روز ایک نئی چیز، نہ معلوم کیا 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 جو مرضی ڈالے، جو مرضی. اچھا اب تو یہ جس کی جو مرضی کرے، کو پوچھ نہیں سکتا، کو کہہ نہیں سکتا یہ کیا ہو رہا ہے. بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں جی؟ مطلب جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں جی جو ہماری مرضی ہم کریں گے؟ ابھی دین اللہ کا ہے، تمہارے ابا کا تھوڑی ہے کہ تمہاری مرضی چلے گی. دین میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، دین میں رسول کی مرضی ہوتی ہے، دین میں ائمہ طاہرین کی مرضی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سارا کچھ چلا آ رہا ہے. ایک صلوات دیجیے محمد علیہ محمد پر. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. لیکن اب جو میں آپ کو روشن پہلو بتانا چاہ رہا ہوں، گھبراتے نہیں ہیں. یہ جو روز ہر روز ایک نیا فتنہ ابھر رہا ہے نا، مومن پریشان ہو جاتا ہے نا. مومن ہے تو پریشان نہیں ہوگا نا، دل اس کا جلتا ہے، خون کھولتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اگر مومن ہے تو بالکل اس کا دل پریشان، اور واقعی مومن پریشان ہوتے ہیں بیچارے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آغا صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے آغا صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نئی چیز کیا آ گئی، یہ نئی چیز، یہ فلاں جگہ کیا ہو گیا، یہ فلاں جگہ کیا ہو گیا، یہ فلاں جگہ کیا ہو گیا. یہ تو ایک ڈارک پہلو ہے نا کہ یہ ہو رہا ہے.
لیکن اس کا روشن پہلو یہ ہے کہ فتنے اپنے عروج پہ پہنچ رہے ہیں، فتنے اپنے عروج پہ۔ کیا مطلب عروج پہ؟ جب تک یہ فتنے اس انتہا تک نہیں پہنچیں گے سورج طلوع نہیں ہوگا۔ تاریکی جب حد سے بڑھتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ایک سلوات ہے یہ محمد آل محمد پر ہے نا کہ ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر، ٹوٹ کر مانند آئینہ بکھر جائے گی رات۔ یہ جتنی تاریکی پھیلا لیں، یہ جو کچھ فتنے کرنا ہے کر لیں، اور یہ اپنے عروج پہ جائیں گے فتنے۔ ابھی دیکھیں گے آپ کیا ہوتا ہے، آپ کے ہمسائے میں کیا ہوگا، آپ کے پڑوس میں کیا ہوگا، دنیا کے نقشے میں کیا ہوگا۔ ابھی دیکھیں یہ شیطان ایسے نہیں گیا یہاں سے، شیطان بڑا کیلکولیٹڈ گیا، اسے سب معلوم ہے کہ کیا ہے، ایسے نہیں گیا، ایسے تھوڑی پاگل نہیں ادھر۔ لیکن ایک بات اور میں آپ سے اب روشن پہلو پوچھنا چاہتا ہوں، گزشتہ 50 سال میں، گزشتہ نصف صدی میں مجھے ایک بات بتائیے، سامراج نے اتنی جگہ ہاتھ پیر مارے، اتنی جگہ فوجیں لے کے داخل ہوئے، اتنی جگہ حملے، سب کچھ کیا، میں چیلنج کر رہا ہوں اس وقت کہ پچھلے 50 سال میں ایک جگہ بتا دیں جہاں یہ کامیاب ہوا۔ 50 سال میں کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں یہ کامیاب ہوا، سامراج، استعمار، ہے نا، شیطان بزرگ کہیں کا بتا دیں کہیں، بس اب سمجھ میں آئے، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ایسا برباد کیا کہ نہ معلوم کب تعمیر نو ہو گیا، عراق کو، شام کو، لبنان کو، یمن کو، تب کھنڈر بنا دیا، کھنڈر، میں تو آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، کھنڈر بنا دیا جن لاکھوں جن۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے حساب تو 70 80 90 سال لگیں گے اس کو، ہماری زندگی تو ختم ہے، اس میں تو نہیں بنتے یہ سب، کر دیا نا کھنڈر۔ لیکن شکست دے سکا نہیں، قبضہ کر سکا نہیں، جہاں آیا بھی تو کچھ دیر کے لیے آیا یمن یا کہیں بھی، لیکن پھر ناٹو بھاگنا پڑا نا اس کو۔ بس اس سے پہلے کچھ اور تھا، کچھ اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، آج جن علماء کا ذکر کروں گا نا، وہ وہی ہیں جنہوں نے اسی طرح کی سازشوں کو ناکام بنایا، اپنی جان دے دی مگر ناکام بنایا۔ ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ پہلی بار تاریخ میں نہیں ہو رہا، یہ تشیع کو ہر دور میں ان حالات کا سامنا رہا، ہر دور میں تشیع میں ایسے عناصر، ایسے ایجنٹ پیدا کیے جاتے تھے جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، اور ان کے نام پہ ان کو بتایا جاتا کہ یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہیں، یہ مرتد ہیں، ان کا دین خراب ہے، یہ دیکھو یہ حرکتیں کرتے ہیں، باقاعدہ ان کو بنا کے لایا جاتا تھا اور پیش کیا جاتا تھا۔ یہ ہمیشہ ابھی بتا دیں گے، ابھی آج وہی ذکر کرنا ہے، لیکن مقدمہ بنا رہا ہوں، بھی آپ کے ایک تمہید بنا رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھا سکوں۔ ہر دور میں ایسا ہوا، لیکن ہر دور میں تشیع کی بات کر رہے ہیں، اب ہم تشیع کی بات کریں، ہر دور میں جب بھی یہ سازش ناکام ہوئی، کس نے ناکام بنائی؟ فوجوں کے ذریعے ناکام نہیں ہوئی، لشکروں کے ذریعے ناکام نہیں ہوئی۔ جب بھی آپ کو ناکامی نظر آئے گی، اس کے پیچھے کہ آپ کو ایک نائب امام نظر آئے گا۔ اگر فوج بھی لڑی ہے تو کیوں لڑی ہے؟ جب فتویٰ آ گیا نائب امام کا۔ ابھی میں دلائل دوں گا نا آپ کو، جتنی بھی کامیابیاں ہم سب کے پیچھے تشیع کا افتخار ہے، حتیٰ کہ اس سرزمین کی بات بھی کر رہا ہوں، اس سرزمین پہ بھی تشیع کو جو کامیابی ملی صدیوں میں، 700 800 سال کی بات کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ ذکر بھی کر دیں گے 2-4 شخصیتوں کا یہاں کی جیسا آپ سے وعدہ ہے، جہاں بھی وہاں عالم بھی سے۔ اگر بیگم حضرت محل کا قیام ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، اودھ کی لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے، اودھ کی لڑائی نہیں پڑھائی جاتی ہے، پڑھائیں گے کیوں؟ یہ انگریزوں کے نوکر ہیں، ذہنی طور پہ آج تک غلام ہیں۔ یہ جنگ آزادی کے ان ہیروز کا ذکر نہیں کریں گے جہاں جہاں شیعہ لڑے، سمجھ آئے کہ ان کا ذکر نہیں کرتے، پی جاتے ہیں، اپنے مقصد کے تحت کسی کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اپنا بنا کے ذکر کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اودھ کی لڑائی سب سے میسور سے بڑی لڑائی ہے، بنگال سے بڑی لڑائی ہے۔ اس طرح رانی جھانسی، رانی آپ جھانسی کی رانی، اس کی لڑائی بڑی لڑائی، کون ہے یہ سب؟ جاؤ نا تاریخ پڑھو، کون لوگ ہیں، ان کے عقیدہ کیا، جو لڑے مقابلہ کیا۔ تو اگر بیگم حضرت محل لڑی تو اس کے پیچھے بھی کون ہے؟ آیت اللہ ابراہیم، سید ابراہیم، پر پوتے، کس کے پر پوتے؟ حضرت غفران ماب علیہ الرحمہ کے۔ پہلا جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، پہلا مجتہد اس بر صغیر کا مرجع تقلید، پہلا مرجع تقلید جس نے اخباریت اور ان سب کی دھجیاں اڑا دی تھی، ورنہ تشیع کا اس وقت بھی حال برا تھا۔ آج سے 350 سال پہلے بر صغیر کا تشیع جانتے کیا تھا؟ بس نماز روزہ وغیرہ تو خیر فارغ، پڑھ لیا نہیں پڑھا،
اب میں کیا عرض کروں، برا مان جاتے ہیں لوگ میری باتوں کو، جب سچی بات سننے کے عادی نہیں رہے کان کڑوے ہو جاتے ہیں۔ عملی طور پہ تشیع کا کوئی تعلق نہیں تھا دین سے، کچھ رسومات کے مجموعے کا نام تھا تشیع، بس لوگ انہی سے نکاح پڑھوا لیتے تو وہی ان کی طلاقیں پڑھ دیتے، وہی ان کی نمازیں پڑھ دیتے، دوسرے آ کے ان کی نماز جنازہ پڑھ دیتے، سب پڑھ دیتے تھے اس طرح۔ اور یا پھر صوفیت کی طرف چلی گئی تھی، تشیع کہاں چلا گیا تھا؟ صوفیت کی طرف چلے گئے تھے، ادھر چلے گئے، یا اخباری بن گئے تھے یا صوفیت۔ یہ پہلا مجتہد آتا ہے، دیداری کی تحریک چلاتا ہے، اور پھر اس نے جو پرخچے اڑائے ان کے اس پورے بر صغیر میں، آج جو کچھ بھی آپ کو تشیع کی بہار نظر آ رہی ہے نا، اللہ کا کرم تو ہے، امام زمانے کا کرم تو ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وسیلہ کوئی چیز ہوتی ہے نا، کسی کو یہ منصب دیتا ہے نا اللہ، کسی کو تو یہ منصب دیتے نا مولا، اپنے کسی پیارے کو، اپنے کسی چاہنے والے کو، اپنے کسی مخلص بندے کو، تو جس مخلص بندے کو یہ منصب ملا اس پورے بر صغیر میں تشیع کا چراغ جلانے کا اور حقیقی تشیع کو پیش کرنے کا، وہ ہے سید دلدار نقوی، جن کا نام نہیں جانتے لوگ، مگر اتنا جانتے ہیں کہ غفران مآب، حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ، حسینی غفران مآب، جہاں سے شام غریبہ آپ سنتے رہے برسوں تک، اب تو خیر 150 جگہ سے آتی ہے، پہلے تو ایک جگہ سے آتی تھی نا، وہاں سے حسینی غفران مآب سے آتی تھی، شام غریبہ ایک ہوتی، شام غریبہ ایک ہوتی۔ خیر تجھے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عالم آیا، اس ایک عالم نے صدیوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا، ایک، ان کی اربوں خربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ گئی۔ ابھی مثال دیتے ہیں آپ کو، پھر ماضی میں جائیں گے، کیونکہ حضرت غفران مآب کو بھی لوگ نہیں جانتے نا، ماشاءاللہ ہماری مصیبت ہی ہے کہ ہم باہر والوں کو تو جانتے ہیں، اپنے والوں کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ کہ ابھی جب میں ذکر کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ سلطان العلماء کیا تھے۔ جب اصطلاحات کے بارے میں کوشش کریں گے کل یا پرسوں بتا دیں کچھ ولایت فقیہ کے، لوگوں کے کانوں میں یہ بڑا عجیب سا بھاری لگتا ہے نا جملہ لوگوں کو، جب اس کی تشریح کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ چلیے آگے بات اب روکوں گا نہیں، زندگی کل ہے یا نہیں ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ ولایت فقیہ پہ لوگوں کو بڑا اعتراض تھا کہ ولایت فقیہ کہاں سے آ گئی، یہ نیا نام کہاں سے آ گیا کہ ہم نے پہلے سنا نہیں۔ بہت ساری چیزیں جو تم نے نہیں سنی، جب فقہ جعفریہ رائج ہو رہی تھی دنیا میں، لوگوں کی سمجھ میں تھوڑی آتی فقہ جعفری کہاں سے آ گئی۔ اب بھی ایسے ہیں بہت سارے اہل علم میں جانتا ہوں اس لفظ پہ اعتراض کیا کرتے ہیں، فقہ جعفری پہ بڑے بڑے اعتراضات ہیں، یہ سازش تھی اور یوں ہوا اور یوں فقہ جعفری بن گئی، اس فقہ جعفری بھیا صلوات بھیج دو، یہ بڑی مشکل ہے، میں ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا یہاں بیٹھ کے، لاؤ بھائی باندھ دیتے ہیں یہ لوگ مجھے، بھائی یہ بڑے یہاں لگایا کرو بھائی، یا بہرحال ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے فقہ جعفری کی اصطلاح کب آئی ہے بھائی؟ چھٹے امام کے بعد آئی نا، چھٹے امام کے دور میں بھی نہیں، ان کے بعد، کیونکہ اس زمانے میں ساری فقہوں کا راج تھا تو لوگ استعمال کرتے تھے قالا فلاں قالا فلاں قالا فلاں، تو جب مومنین کا ادھر کا حوالہ دینے کی بات ہے کہ قالا جعفر صادق، قابلہ جعفر صادق، قالا صادق علیہ محمد، قالا صادق علیہ محمد، تو پھر جو علماء اہل بیت تھے جب وہ بات کرتے تھے تو وہ جب دوسرے حوالے دیتے تھے کہ جعفری یہ کہتے ہیں، جعفری یہ کہتے ہیں، یعنی مکتبہ اہل بیت کے ماننے والے علماء کا یہ قول ہے، جعفریوں نے یہ کہا، یعنی امام کے بعد جب دور آیا تو امام صادق علیہ السلام کا حوالہ نہیں دیتے تھے لوگ، کس کا حوالہ دیتے تھے؟ جعفریوں کا، کہ جعفری یعنی شیعہ یہ کہتے ہیں، جعفری یہ کہتے ہیں، جعفری یہ کہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ کیا ہوا، اصطلاح رائج ہو گئی، کسی نے فٹ نہیں کیا، کسی نے ذہنوں میں مسلط نہیں کی، معاشرے میں آہستہ آہستہ اصطلاحیں رائج ہوتی ہیں۔ چلیے اور آسان کرے آپ کے لیے، انقلاب آیا، سوویت یونین، جب پہلے سوویت یونین تھا نا، یو ایس ایس آر، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، جب یہ سارے اکٹھے تھے، اب تو پراگندہ ہو گئے، جب یو ایس ایس آر، جب رشین انقلاب آیا، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی، 1921 میں انقلاب آ گیا، یہ انقلاب کہلاتا تھا بالشویک انقلاب۔ اب یہ رشین زبان ہے نا بھائی، اس کی اصطلاحیں آ گئی، بورژوا، پرولتاری، رشین لفظ ہے، روسی لفظ ہے نا، بورژوا یعنی سرمایہ دار طبقہ، حاکم طبقہ، ظالم طبقہ، بورژوا طبقہ، یہ بورژوا طبقہ، پرولتاریہ مزدور طبقہ ہے نا۔ اب وہ جب انقلاب ایکسپورٹ ہوا تو خود بخود اصطلاحیں بھی چلی گئی۔ اب یہاں پہ ارے بھائی ہماری زبان میں، بھائی ہماری زبان کی بات نہیں، ایک انقلاب آیا ہے اس کی کچھ چیزیں، جیسے ڈیموکریٹک انقلاب آیا فرانس میں، سب سے پہلے ڈیموکریسی کہاں آئی؟ انقلاب میں آئی نا، ڈیموکریٹک انقلاب آیا، تو وہ ڈیموکریسی کی اصطلاحیں وہاں سے آئی نا، لیفٹسٹ، رائٹسٹ، یہ جتنی بھی چیزیں وہاں سے آئی۔ جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے اپنی اصطلاحات کو چھوڑ کے جاتا ہے، اپنی اصطلاحات لے کے جاتا ہے،
تو وہ اصطلاحات ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی، بالشویک کی، پرولتاریہ کی، بورژوا کی، یہ ساری ہمارے معاشرے میں اصطلاحیں رائج ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بس اب بتائیں آپ کو ولایت فقیہ کا پہلے معنی سمجھیے آپ، یہ انشاءاللہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات، رہے نہ رہے بات کام آ جائے گی آپ کے کہ علماء کیا کمال دکھا کے جاتے ہیں۔ ولایت فقیہ کا لفظی معنی یہ ہے کہ فقیہ کی حکومت۔ کس کی حکومت؟ فقیہ کی حکومت، ولایت فقیہ، یعنی فقیہ کی حاکمیت ہونی چاہیے، نائب امام کی حاکمیت ہونی چاہیے۔ یہ کوئی عجیب و غریب لفظ نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ولایت معصومین الگ چیز ہے، ولایت امام الگ ہے، ولایت رسول خدا الگ ہے، حتیٰ کہ ولایت خدا ہے نا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کئی مقامات پہ اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور اس کی ولایت، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ ایک سلوات دیں محمد علی محمد پر، بڑے عرصے بعد مجھے موقع ملا، بڑے زیادہ، کیونکہ اب آج کل بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آتا ہوں، گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ گالیاں دینا یعنی اپنی جہالت کا اعلان کرنا، سمجھ میں آ گئی بات؟ گالیاں دینا شروع کر، تو اب سمجھ آئے کہ ولایت فقیہ کیا مطلب ہے؟ فقیہ کا اختیار، فقیہ کی حکومت۔ پہلے نہیں کھانا کہتے ابھی آ گیا، ہم بھی کہہ رہے ہیں ابھی آ گیا، 63 کے بعد یہ اصطلاح، ہمارے یہاں تو خیر 79 کے بعد آئی، لیکن جہاں انقلاب آیا وہاں کب آ گئی تھی اصطلاح؟ 1963 کے بعد آ گئی تھی، جب رہبر کو جلا وطن کیا گیا تھا، جبری طور پہ نکال دیا گیا تھا وہاں سے، پہلے ترکی بھیجا گیا، ترکی سے پھر وہ نجف آ گئے، وہاں رہے، وہ سب یہ کب ہوا؟ 63 کے بعد ولایت فقیہ کی اصطلاح وہاں آ گئی، وہاں بھی آ گئی، نجف میں کہ ہاں ٹھیک ہے ولایت فقیہ کی اصطلاح ہے، استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب آپ کو ہمارے احباب کچھ ناراض بھی ہو جائیں گے، لیکن میں ایک تاریخی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلا ولایت فقیہ کہاں ہے؟ روئے زمین پہ ولی، جس کی حکومت قائم ہوئی، جس کا اختیار قائم ہوا، معصومین کے بعد بات کر رہے ہیں، کہاں ہے؟ اللہ کی بندو، پہلی حکومت جو فقیہ کی قائم ہوئی ہے اس بر صغیر میں، اودھ کی حکومت۔ بھائی ولایت فقیہ کی اصطلاح نہیں نہ ہوا کرے، صدر الشریعہ سلطان العلماء سید محمد ابن غفران مآب علیہ الرحمہ مجدد شریعت، یہ صدر الشریعہ وہ ہے۔ اب دیکھیں آپ کو بتائیں، چلیے آپ ناز کیجئے گا اس بات پہ ہمیشہ کے لیے۔ آصف الدولہ کا دور تھا نا، نواب آصف الدولہ کا دور تھا، جب حضرت غفران مآب آئے تو اس نے بہت چاہا کہ دربار میں ملے، دربار نہیں جاتے تھے، اس کو ملنے آنا پڑتا تھا مسجد۔ اس نے چاہا قاضی القضات کا عہدہ دے دے، نہیں لیا۔ اس نے کہا کیوں نہیں لیتے؟ میں چاہتا ہوں کہ عدالت قائم ہو جائے، آپ سے بڑھ کر کون ہے، آپ کے کام میں مداخلت نہیں کروں گا۔ تو حضرت غفران مآب نے کہا کہ اچھا، وہ جو لے کے آئے تھے نا نواب حسن خان یا حسن رضا خان، جو بہت چہیتا وزیر اعظم تھا، بڑا مومن تھا، اس کی وجہ سے ہی سارے کام ہوتے تھے۔ تو اس نے آگے کہا کہ بھائی وہ تو سارے اختیارات دے رہا ہے آپ کو، اچھا یہ بتاؤ، پوچھو اس سے کہ اگر میں عدالت میں اسے بلاؤں گا تو آئے گا؟ اگر مقدمہ ہو گیا، کسی نے اس کے خلاف مقدمہ کیا، تو میں چلاؤں گا اس کے خلاف مقدمہ، راضی ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کیا اس بات پہ راضی ہو کہ حکم میرا چلے گا تمہارے اوپر؟ اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہوگا، بادشاہ تو میں ہوں، نواب تو میں ہوں، اور کی سبب ہے، لہٰذا اس نے گول مول کر دیا، لہٰذا نہ وہ وہاں گئے دربار میں، نہ ان کی حکومت آئی، سمجھ میں آئی۔ ہاں اس کے بعد جو نوابی کا نواب سعادت علی خان و فلاں فلاں نصیر الدین حیدر، محمد علی حیدر، یہ سب اودھ کی سلطنت، ان کی الگ تاریخ ہے، بڑی بڑی ہماری ایسی زبردست تاریخ ہے، لیکن کسی بچے کو نہیں معلوم کہ ہماری تاریخ کیسی زبردست تاریخ ہے، روشن تاریخ ہے، سرخ تاریخ ہے تشیع کی، اودھ کی۔ تو اس کے بعد جب نواب امجد علی شاہ آیا تو امجد علی شاہ بہت ہی مومن تھا، اتنا مومن تھا کہ بادشاہوں میں کوئی ایسی مثال ہی نہیں۔ اس نے سارے اختیارات کسے دے دیے؟ سلطان العلماء کو، کہا کہ اور اعلان کیا کہ میں سیکنڈ ہوں پہلے سلطان العلماء، یعنی حکم ان کا چلے گا، میں یہ جو منصب سنبھالے ہوں ان کے حکم سے سنبھالے۔ تو پہلا ولی فقیہ بر صغیر میں، اودھ کی سلطنت میں، جس کا حکم چلتا تھا، جس کا اختیار چلتا تھا، جس کے حکم کا بادشاہ بھی پابند تھا، سمجھ میں آ گیا؟ یعنی نیچے جو حکومت ہے وہ ولی فقیہ کے پابند ہوتی ہے۔ اس کا پہلا نمونہ کہیں اور نہیں، اودھ میں ملے گا۔ اچھی بات نہیں لگی نا آپ کو؟ چلیں سلوات تو بھیجیے بلند آواز سے۔
ایک ایک قدم تھوڑا سا آگے آ جائیے، اب وقت آ گیا کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا مجمع اب جو آ رہا ہے سننے روز وہ سارا آ گیا، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے، ایک سلوات بھیجتے ہوئے آ جائیے محمد علی محمد جزاک اللہ۔ بیٹا ایسے موقع میں جوان اٹھا کرو، جوان آگے بڑھا کرو، مل کر بلند آواز سے ایک اور سلوات بھیجیے۔ کیونکہ دیکھیے بزرگ حضرات ہیں نا جہاں بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں ان کے لیے باعث زحمت ہوتا ہے، ان کو وہاں بیٹھا رہتے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے، آپ آگے بڑھیں، جوان آگے بڑھیں، ایک بار اور سلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ تو اصطلاح نہیں ہے، اصطلاح نہیں، عمل تو ہے نا، عمل ہے نا۔ اسی طرح ان کے پودے جو تھے غالباً کہ سید ہادی نہیں، ہاں سید ہادی، مہدی نہیں، سید ہادی، ان کا بھی یہی حال تھا، بیٹے تھے یا بھتیجے تھے، ہمارا اسی غلام آپ کی نسل میں سے ان کا بھی یہی حال تھا، ان کے پاس بھی سارے اختیارات تھے۔ تو پہلا ولی فقیہ عملی طور پہ، یہ نام نہیں ہے کیونکہ اصطلاح نہیں آئی، لیکن جو عمل ہے جو دستور ہے وہ وہی ہے، یعنی ولی فقیہ حکومت کے اوپر ہوگا، جو بھی حکومت ہوگی، یعنی اگر حکومت کا کوئی ایسا ایک حکم آ رہا ہے کہ جو اس کے خلاف ہے، کس کے خلاف ہے؟ دین کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، تو ولی فقیہ کا کام جو ہے وہیں میں چیک اینڈ بیلنس، وہ کہتے ہیں آمریت ہے، کیسی اسمبلی، کہاں کی اسمبلی، ولی فقیہ جو کہتے ہیں وہ آج تک کتنے حکم دیے بتانا ذرا، بتاؤ نا، کہتے ہو آمریت، تو بتاؤ نا کون سی آمریت کا مظاہرہ کیا آمریت کا؟ حالانکہ کئی بار خیالات سے اختلاف رکھنے والے الیکشن جیت کے آ گئے، حکومت بھی بنا لی، حکومت میں بھی رہے، ولی فقیہ نے کہیں مداخلت کی نہیں کی، کیوں؟ وہ وہاں مداخلت کرے گا جہاں دیکھا گیا کہ ہاں نظام خطرے میں آ گیا، اگر نظام خطرے میں آ گیا تو مہدی بازرگان کو بھی ولی فقیہ ایسے اٹھائے گا سسٹم کے باہر پھینک دے گا، اگر نظام خطرے میں آئے گا تو ولی فقیہ صادق قطب زادہ کو بھی ایسے اٹھائے گا نظام سے باہر پھینک دے گا، اگر نظام خطرے میں آئے گا تو بنی صدر کو بھی گدی سے پکڑے گا نظام کے باہر پھینک دے گا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ میں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، جن کی سمجھ میں نہیں آتا ولایت فقیہ کو سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں، یہ ہے صاحب ایسے اس کی بحث بڑی ہوگی، علماء کے مقابلہ میں کر نہیں سکتا جو ولایت فقیہ کی اتنی مشکل تشریح کر دیتے جو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے ولی فقیہ کا اوپر ہونا ضروری تاکہ نظام پہ نظر رکھے، ایسا نہ ہو کوئی خیانت کار داخل ہو جائے اور کوشش کرے کہ سسٹم کو کھینچ کے جن سے چھینا ہے پھر اسی سامراج کی گود میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہوتی ہے ولی فقیہ کی ذمہ داری، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، جان جاتی ہے جائے، سمجھے؟ صدر الشریعہ سلطان العلماء سید محمد ابن وفامہ مجدد شریعت، یہ ان کا بیٹا پہلا ولی فقیہ عملی طور پہ، تو وہاں سے بھی پہلے، اب وہ بھی ناراض ہو جائیں گے، لو بھئی ہم سے بھی آگے چلے گئے 2 قدم، تو کیوں نہیں جائیں گے؟ ہماری تاریخ جب اعلان کر رہی ہے کہ یہاں تھا تو تھا، ہاں اصطلاح نہیں تھی۔ اب سمجھ میں آئے جو میں کہہ رہا ہوں، اصطلاحیں وقت کے ساتھ آتی ہیں، انقلاب اسلامی آیا اصطلاحات لے کے آ گیا، پہلے اصطلاحات کچھ اور تھی، سامراج کی اصطلاح تھی، استعمار آ گیا، مزدور اور سرمایہ دار، کسان اور جاگیردار کی اصطلاحات تھی، مستضعفین اور مستکبرین کی اصطلاح آ گئی، قرآن کی اصطلاح، یہ ساری اصطلاحات کون سی ہیں؟ قرآن کی اصطلاح، مستکبرین، اب مستکبر غریب بھی ہو سکتا ہے امیر بھی ہو سکتا ہے، مستضعف غریب بھی ہو سکتا ہے اور امیر بھی ہو سکتا ہے، تو قرآن نے جو اصطلاحیں دی اس میں سب شامل، وہاں وہ اصطلاحیں نہیں تھیں، کیونکہ آپ سمجھ گئے نا مستضعف جو حق کا ساتھ دے گا مستضعف ہے، وہ مسلم بن اوسجہ ہو یا زہیر بن قید ہو یا عبداللہ بن جعفر دیاجہ سرمایہ دار ہو جاگیردار ہو، مستضعف ہے، کیوں؟ حق کا ساتھ دے رہا ہے، حق کا ساتھ دے رہا ہے، لہذا ظلم کا نشانہ بن رہا ہے۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد پر۔ سمجھ میں آگئی؟ چلیے یہ گھڑی تیز چل رہی ہے، اس کو چیک ویک کرائے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ایک بار اور صلوات دیجیے محمد علی محمد پر۔ اب آئیے، یہ سارا مقدمہ چینی میں نے کیوں کی کہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں نا، گھبرائیے مت، ایسا دور بہت آیا، 5ویں صدی ہجری کا آخر اور 6ٹھی صدی ہجری کا شروع، انہی لوگوں کا زور تھا، فدائین، اگر آپ نے نام سنا فدائین، ایک گروہ جو ہم سے ہی نکلا تھا، دوسرے بھی اس میں شامل ہوئے، ان کے پاس فدائین تھے، خودکش بمبار تھے، جاتے تھے، مارتے تھے، قتل کرتے تھے، بھاگتے نہیں تھے، بے شک قتل ہوئے، یہ باطنی فرقے کے لوگ تھے،
میں فرقے کا نام نہیں لے رہا ہے کہ اتنا آپ خود پہنچ جائیے گا۔ باطنی فرقہ کیا مطلب کہ ان کے جو پیشوا، ان کا جو امام ہوتا تھا، اس کی تعلیمات کا نچوڑ بتا رہے ہیں۔ نچوڑ یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، حج کرو یا نہ کرو، جو امام کہے گا وہ ماننا ہے۔ ایسے فرقے ہیں نا، نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، پیر صاحب بڑے والے پیر صاحب، بین الاقوامی پیر صاحب بھی ہیں، پھر مقامی پیر صاحب بھی ہیں۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی؟ کچھ نہیں تمہیں، کیونکہ وہ حدیث وہی پڑھتے ہیں، وہ بلکہ آیت وہی پڑھتے ہیں کہ بھئی ہر انسان کو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ یعنی امام کی مانو، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، کوئی بات نہیں، امام جو کہے وہ کرنا ہے۔ اب بتائیے، آپ سمجھتے ہیں کہ آج برین واشنگ ہوئی ہے، اس زمانے میں کیسے کیسے لوگ تھے، ان کے جانثار بھی ملے ہوئے تھے، ان کو ہزاروں فدائین دنیا میں پھیل گئے تھے۔ اشارے کی دیر ہوتی تھی وہیں دربار میں، معلوم ہونے کا آج بڑا سپاہی جو پھیلائیے مارا کھاوے نعرے لگا رہا ہے جنت میں جانا ہے، کہہ رہا ہے جنت میں جانا ہے مارو۔ تو آج کی بات نہیں، اس زمانے میں ایک مکتب اہل بیت کا غلام کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ مصری حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے نکلتے تھے لوگ، اور قتل عام، اور سب سے زیادہ شیعوں کے انہیں سے خطرہ ہوتا تھا نا، کیونکہ ٹوٹ کے تو ان سے نکلے تھے نا، ہم سے نکلے تھے نا، ہم سے خطرہ تھا، لہذا ساری توجہ کا مرکز ہم ہوتے تھے، سارے ظلم و تشدد کا محور ہم ہوتے تھے۔ غلط فہمی نہیں رہیے گا، اکثر لوگ کہتے ہیں وہ جی ہمارے والے نہیں تھے، انہیں بھی وہی سلوک کیا ہمارے ساتھ جو بنی عباس نے کیا تھا، کیونکہ ان کو ڈر تو ہم سے تھا نا کہ بھئی یہ آ جائیں گے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی۔ تو خیر اس زمانے میں پیدا ہوتا ہے مکتب اہل بیت کا ایک غلام، ابو المحاسن عبد الواحد، رویانی بھی کہتے ہیں، تبری بھی کہتے ہیں۔ رویان شہر کا نام تھا، رویان ایک ان کے شہر کا نام تھا، ابو المحاسن کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور باطنیوں کی یلغار، باطنی فرقہ یعنی میں نے خلاصہ بتا دی کہ ان کے ظاہری طور پہ کسی عمل و عمل کے قائل نہیں ہوتے، کہتے بس امام کے ساتھ ہو نا تمہاری بخشش ہو جائے گی جان۔ خیر وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آج بھی کہیں کہیں سے ایسی آواز آتی ہے کہ وہ کچھ نہیں، سیدھے نکل لینا، تمہارے لیے گیٹ الگ ہوگا جنت میں جانے والا ہے۔ حساب کتاب تو یہ مولوی دیں گے، ہم دیں گے، آپ دیں گے، جو نماز پڑھتا ہے وہ حساب دے گا، جو روزہ رکھتا ہے وہ حساب دے گا، تمہیں کہے کا حساب دینا بھائی، تم سیدھے جنت میں جانا ہے۔ پھنسے گا وہ کون؟ جو احکام پہ عمل کرتا ہے، بقول ان کی باتیں بتا رہا ہوں، ان کی بھی سن لیا کیجیے، آپ کی آسانی ہو جائے گی۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ تو سمجھ میں آیا؟ چہرے بدلتے ہیں، فکر وہی کام کر رہی ہے، وہی فکر منتقل ہوتی ہے، ہر دور میں کہیں نہ کوئی سر اٹھاتی ہے ایسے۔ تو یہ ابو المحاسن میدان میں آتے ہیں اس زمانے میں۔ رویان ایک شہر کا نام ہے، چھوٹا شہر ہے رویان، آمن کے قریب، وہی تبرستان کا علاقہ ہے، بڑی زرخیز زمین، علماء تشریح کے لحاظ سے بہت زرخیز زمین ہے، تو وہاں کے رہنے والے یہ انہوں نے مقابلہ شروع کیا باطنیوں سے، اور اس دور میں حلب کے علاقے میں ان کے پرخ سے اڑا کے رکھتے، یعنی شام کے علاقے، حلبی بھی ان کو کہا جاتا تھا کیونکہ زیادہ وقت انہیں نے حلب میں بھی گزارا یہ جناب۔ اور پھر اس کے بعد آگے کوہستان تبرستان، یعنی تبرستان کا جو کوہستان کا علاقہ تھا وہاں پر یہ رویان، بعض کہتے ہیں کہ آمل کا حصہ تھا، بعض کہتے ہیں آمل کے برابر میں تھا، آمل الگ تھا، رویان الگ تھا، خیر بہرحال وہ اتنے بحث نہیں، تو ان کو آغا رویانی کے نام سے، یہ شیخ رویانی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب جناب وہ اپنے بڑے بڑے افراد کو بھیجتے تھے، لیکن رویانی کا مقابلہ کوئی نہیں کر پاتا تھا۔ جب مقابلہ نہیں کر پاتا تھا تو ان لوگوں نے کیا کیا، مصریوں نے فدائی کو بھیجا، فدائی کے دستے کو بھیجا، اس کا کام یہ تھا کہ جاؤ ٹارگٹ کلنگ کر کے آؤ اس شخص کو، کیونکہ وہ تشیع زور پکڑنے لگا نا، اتنے بڑے بڑے مار کے سر ہو رہے تھے، تو خوشی کی تو بات تھی، پھیل رہا تھا، جہاں جاتے تھے ابو المحاسن ان کو شکست دیتے تھے، لوگ شیعہ ہو جاتے تھے، لوگ مذہب حقہ کی طرف آ جاتے۔ ان فدائین نے ان کو مارا یہیں آمل کے مقام پہ، کہ میں نہیں گیا، لیکن کہتے ہیں قبر بھی ہے، مزار بھی ہے ان کا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 900 سال، 900 سال پہلے وہ ان کی دھجیاں اڑا کے گیا باطنیوں کی، اور کہیں کہیں لگتا ہے کہ آج بھی کچھ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہے نا؟ اس لیے اطمینان رکھو، میں نے کیا بات کہی، وہ فتنے ختم ہوئے تھے نا، بس یہ ہے آخری زمانے کے فتنے، اس لیے ان میں شدت زیادہ ہے، آخری زمانوں کے فتنے میں شدت زیادہ ہے، اس لیے اطمینان رکھو، یہ شدت بتا رہی ہے کہ کچھ
کچھ ہونے والا ہے. سمجھ؟ یقین رکھو. یقین کامل ہے. یقین کامل سے بات کر رہا ہوں آپ سے. یقین کامل رکھتا ہوں اس بات پہ کہ اب کچھ ہونے والا ہے. میری زندگی میں نہ ہو لیکن ہونے والا ہے. آثار بتا رہے ہیں. خرابیاں اتنی بڑھ رہی ہیں, اتنی بڑھ, اب تو محلے کی سطح پہ آ گئی نا, ملک کی نہیں. محلے سے ہو کے گھروں میں آ گئی. ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, ایک ہی گھر میں نہ مانا. وہ اب میں کیا عرض کروں بھائی, اپنی آنکھ نہ سمجھیے گا, کسی اور کی آنکھ سمجھ لیجیے گا, کسی اور کی آنکھ ہے یہ مسئلہ ہے. بھائی نماز جنازہ ہوتی تھی ایک, دعائے جنازہ, وہ نماز پڑھتے تھے سارے. اتنی عمر تو ہماری عمر پڑھتے ہوئے بھی سنتے پڑھتے سنتے پڑھاتے. اب اس کے بعد ایک ایڈیشن ہوا, ایک مصیبت ہو گئی. چلو بھائی ایک ایڈیشن ہوا. اب آپ جانتے ہیں کیا ہو گیا مسئلہ؟ اب تو بھائی جس نے تھوڑی سی عربی سیکھ لی وہ نئی قسم کی پڑھتا ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ مجھے عربی آ گئی. کیا نماز بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی 15 قسمیں ہونی چاہیے؟ آپ بتائیے. چلو بھائی ایک ایڈیشن کیا تھا نا, چلو اس سے تو آدمی بات کر سکتے ہیں. ایک ایڈیشن, جو 15 ایڈیشن آ جائیں تو ایک نماز کے 15 ایڈیشن ماشاء اللہ, حصہ اول, حصہ دو, حصہ سوم, حصہ چاروں, حصہ پنجم. کیا ہو رہا ہے؟ اب سمجھا فتنہ کسے کہتے ہیں؟ جان کے پھیلائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پریشان کر دو, ان کے ذہن منتشر ہو جائیں کہ ہے کیا بھائی, مسئلہ کیا ہے, صحیح حقیقت کیا ہے, منتشر کر دو ان کو, فکری طور پہ پراگندہ کر دو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو فتنے عروج پر ہے نا کہ ہر چیز میں فتنہ, ہر چیز میں فتنہ. کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں یہ اپنی مرضیاں داخل نہیں کر رہے ہوں, اپنی مرضیاں نہ چلا رہے ہوں. تو بھئی یہ فتنوں کا عروج بتا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, کوئی آنے والا ہے. آئیے اب ایک اور مجاہد کا ذکر کریں آپ کے سامنے. یہ تو وہ فقیہ تھا نا 9ویں صدی ہجری کا جس نے یہ کام کیا. آئیے کتنا بڑا نام کہ قیامت تک ہر واعظ, ہر مبلغ پر اس کا احسان ہے. واعظ نیشہ پوری, مشہور نام یہ ہے واعظ نیشہ پوری. ایسے اصل نام ہے محمد ابن حسن واعظ نیشہ پوری, کیونکہ نیشہ پور سے تعلق تھا, واعظ سے. کتابیں بہت ہیں ان کی, لیکن ایک کتاب نے ان کو امر کر دیا. کب لکھی؟ آج سے 900 سال پہلے, 9 صدیاں پہلے. کتاب کا نام ہے روضۃ الواعظین. روضۃ الواعظین. کوئی واعظ ایسا نہیں جس کو اس کتاب کی ضرورت نہ پڑتی ہو, اور یہاں کا نہیں کہیں کا بھی ہو, ایران کا ہو, عراق کا ہو. تو آپ سوچیں کہ ایک شخص لکھی کتابیں بہت, لیکن ایک کتاب نے, جیسے التفسیر فی التنویر, فی تنویر القرآن, اس طرح کی کتابیں اور بھی ان کی بہت ساری, تفسیر کے نام سے بہت ساری کتابیں. ایک کتاب ایسی لکھ دی کہ وہ جناب پورے عالم اسلام میں قلم سے لکھ کے لوگ لے جاتے تھے. اب تو چھپ رہی ہے روضۃ الواعظین. اور ان کا ایک لقب تھا فتال, فے تے الف لام. فتال کے معنی کیا ہے عربی میں؟ بلبل نہیں, چہچہاتی ہوئی بلبل. بلبل جب چہچہا رہی ہو, چہچہا رہی, تو اس وقت اس کا ایک الگ نام ہے عربی میں. آپ جانتے ہیں نا ہر ادا کے ساتھ ایک نام بدل جاتا ہے. جب وہ چہچہا رہی ہو تو اسے کہتے ہیں فتال. تو ان کا لقب تھا الفتال. ان کو الفتال کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ گلستان و چمنستان جو بھی آپ کہہ لیں, گلشن اہل بیت کی چہچہاتی بلبل تھا. یعنی ہر جگہ جو واعظ کرتے تھے, مجلس پڑھتے تھے, فضائل پڑھتے تھے, دلائل دیتے تھے, نصیحت کرتے تھے, واعظ نصیحت کرتے تھے, تو اتنا اللہ نے ان کو اتنا ایسا پیارا لہجہ دیا تھا, ایسا پیارا لہجہ دیا تھا کہ لوگوں نے ان کو الفتال کہنا شروع کر دیا, یعنی چہچہاتی ہوئی بلبل. تو سارے شیعہ کو کیا کہتے تھے؟ الفتال. یہ ہمارے گلشن کی یہ چہچہاتی ہوئی بلبل ہے. تو ان کو اب ظاہر ہے کہ اب ایسا ہوگا پڑھنے والا, ایسا ہوگا بیان کرنے والا, پھر اس سطح کا عالم ہوگا جس کی ایک کتاب آج تک, میں نے کہا نا آج تک چل رہی ہے, قیامت تک چلے گی وہ روضۃ الواعظین. قیامت تک اس کے حوالے, جیسے کل میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا, قیامت تک اس کے حوالے دیے جاتے ہیں. الفتال, چہچہاتی ہوئی بلبل. تو اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ چھوڑا جائے گا اس کو مار دیا گیا. ان کی قبر کا نہیں پتہ بیچارے کی. اتنا بڑا عالم. مختلف ہے روایت, تو بتاتے ہیں احتمالاً جہاں پہ بتایا جاتا ہے وہاں جا کے فاتحہ پڑھ دیتے لوگ, لیکن اصل میں نہیں معلوم, اصل میں نہیں معلوم. اس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا اور گمنامی کے ساتھ قتل کر دیا. جان دے دی مگر کام باقی ہے کہ نہیں؟ کہاں مرا؟ زندہ ہے نا, کیونکہ قیامت تک علماء واعظین ان کی کتاب سے فائدے اٹھا رہے اور اٹھاتے رہے. ایک آدمی کر کے گیا ایک کام, ایک آدمی نے کہا. تیسری شخصیت آج جس پہ ختم کر دیں گے بات کو انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پانی پلا دو بھائی.
یا اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجیے گا. آئیے صاحب مجمع البیان ابو علی یا ابو الفضل ابن حسن ابن فضل ابن علی طبرسی، شیخ طبرسی. یہ کون ہے شیخ طبرسی؟ جس نے تفسیریں تو اس سے پہلے بھی لکھی. وہ مالک اولاد آرا تفسیر لکھی، تفسیر مجموع البیان، کہ آج تک جتنی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں اس کی مدد سے لکھی جا رہی ہیں. اردو میں بھی ہے ترجمہ، اردو میں بھی 900 سال پہلے تفسیر لکھی ہے، تفسیر مجموع البیان. اچھا اس کی جلدیں مختلف ہیں، اس زمانے میں رہی تھی 2 موٹی موٹی جلدیں، پھر وہ 6 میں آئی، پھر 8 میں آ گئی، پھر شرح کے ساتھ. اور کیونکہ ہر جگہ بیروت میں چھپ رہی تو 6 جلدوں میں چھاپ دیا. مثلا ایران میں چھپی تو انہیں 4 جلدوں میں چھاپ دیا. مثلا نجف میں چھپی تو انہیں 8 جلدوں میں چھاپ دیا. تو اس لیے وہ جلد کہنا تو فضول ہے. مجموع البیان اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو، صاحب مجموع البیان. وجہ شہرت یہ ہے مجموع البیان، لیکن کتنی تصنیفات اور تالیفات ہیں؟ 50 سے زیادہ، اور سب موجود ہیں بھائی، سب موجود. اس وقت ہاتھ سے لکھی ہوئی آج تک کتابیں موجود ہیں، ساری کتابوں سے. اور ہر علم پہ الگ الگ، ہر علم پہ الگ الگ. اتنی دقیق کام وہ کر کے کیوں کریں؟ تاکہ قیامت تک جو طالب علم آئیں گے، جو شیعہ آئیں گے، ان کے لیے کوئی چیز ایسی نہ رہے کہ اس کا جواب نہ ہو. ہر علم پر کام کیا شیعہ علماء نے، ہر علم پر کام کیا. تو یہ مجموع البیان کا مصنف. اچھا ان کو کیسے مارا؟ نیشاپور کے تو ہے، سبزوار میں بلایا درس کے بہانے، اور بلانے کے بعد زہر دیا. سبزوار میں زہر دے کے ان کو مار دیا گیا. اب وہ زمانہ ایسا تھا، کون پکڑے کون کرے، حکومتیں بھی مخالفین کی تھی. خیر بیچارے مومن ان کو دفنانے کے لیے مشہد لے کر آئے، لیکن مشہد میں جگہ نہیں دی گئی نا حرم میں. تو حرم کے سے تھوڑے سے فاصلے پہ آج بھی ان کا مزار شیخ وہ، بلکہ خیابان تبریسی مشہور ہے. وہ باب تبریسی، حرم کے ایک دروازے کا نام ہے باب تبریسی، کیونکہ وہاں سے وہ خیابان نکل رہی ہے، خیابان تبریسی. پھر وہ میدان تبریسی، میدان کی تشریح کر چکا ہوں. اسکوائر فارسی میں میدان کیا تھا؟ وہ کھیل کا میدان نہیں بلکہ اسکوائر، جیسے ریگل اسکوائر، مولانا اسکوائر، صدر اسکوائر. تو اسکوائر جب تبریسی کو انگلش میں کریں گے تبریسی میدان کو، تو تبریسی اسکوائر. اب تو سمجھ آئے نا واضح. تو میدان ہے وہاں اکثر لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں میدان کہیں تو چوک ہے. تو وہ اردو کا میدان نہیں ہوتا بھائی، وہ فارسی کا میدان ہوتا ہے. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. میدان ہے تو میدان تبریسی، وہ تھوڑا اور اچھا روزہ بنا ہے، مشہور جگہ تبریسی. بالکل جیسے خواجہ وہ شیخ توسی، خواجہ نہیں شیخ توسی کا روزہ. باب توسی ہے نا حرم ہے امیر المومنین علیہ السلام. تو سامنے توسی کی مسجد توسی بھی ہے، اسی میں ان کی قبر بھی ہے شیخ توسی کی. تو سوال ہوتا ہے کہ حرم میں کیوں نہیں دفنے؟ حرم کا مسئلہ نہیں تھا، اس مسجد میں وہ درس دیتے تھے، وہی مدرسہ تھا، وہی درس تھا، وہی گھر تھا، لہٰذا ان کو وہیں پر دفنا دیا گیا. تو بالکل قدموں میں ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صلوات میں. تو اس دروازے کا نام ہے باب توسی، اس کے سامنے وہ تو ان کو مار دیا گیا. لیکن زندہ ہے نا تبرسی. یہ عالم کام کر کے گئے نا، علماء کام کر کے گئے نا. اس زمانے میں ان کے مخالفین نہ معلوم کتنے تھے، سینکڑوں تھے. مخالفین نہ ہوتے تو سازش کیسے ہوتی؟ سازشیں کر کے ہی تو زہر دیا گیا. لیکن کوئی مجھے مخالف کا نام تو بتائے کوئی ایک نکال کے. وہ چیخنے چلانے والے نہ معلوم اس وقت بھی کتنے تھے. کہاں گئے صاحب؟ یہ ہوتا ہے اللہ کا انتظام، یہ ہوتا ہے مولا کا انتظام کہ کچھ بھی کر لو، مظلومیت کے ساتھ مارے جائیں گے. تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن عزت میں انہیں کو دوں گی. قیامت تک تمہارے نام و نشان مٹ جائیں گے، ان کے نام زندہ رہیں گے. مثال ہے نا. تو بتا دیجئے ان کے مخالفین کہاں ہیں؟ بھائی کو لے آئے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آؤ. قاتل کا نام تو شاید مل جائے، وہ بادشاہ وادشاہ کا. باقی کہاں گئے جو پیچھے پیچھے چمچے چلا کرتے تھے نعرے لگاتے ہوئے ہاں ہاں بابا بابا کرتے؟ کہاں گئے صاحب؟ غائب ہو گئے. زندہ کون ہے؟ تبرسی کا نام زندہ ہے، شیخ رویان کا نام زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، یہ سب زندہ ہے. اب آئیے مختصر 2 جملوں میں 3 جملوں میں آپ کو بتا دیں. سید عز الدین یحییٰ ابن شرف الدین، امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سادات. جلدی سے بتا دیں. شرف الدین ان کے والد بھی بہت بڑے آدمی، خوارزم شاہ کا زمانہ ہے. ان کے والد کی بیٹیاں زیادہ تھیں، نہیں بیٹیاں ہی تھیں اس وقت تک، تو بیٹا کوئی نہیں تھا. لیکن راضی
خوش تھے؟ جو عقل و شعور رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ بیٹی عزت ہی عزت ہے. کیا ہے؟ جو نہیں، میں بیٹیوں والا ہوں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا بھائی، بیٹیاں کیا ہے؟ عزت ہی عزت ہے. جاہل ہے، بے وقوف ہے، گنوار ہے، احمق ہے جو بیٹیوں کو ذلت کی وجہ سمجھتا ہے. سمجھ گیا؟ بیٹیاں عزت ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو عزت دی ہے بیٹی کے ذریعے، قیامت تک کے لیے عزت دی ہے. کس کے ذریعے دی ہے؟ بیٹی کے ذریعے. کوثر دیا ہے، نسل کثیر دی ہے نا. اس لیے کبھی بھی عزاداروں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، خدا رہا، کبھی بیٹی کے پیدا ہونے میں، بیٹی کے آنے میں کبھی کسی بچی کو تانا مت دینا. یہ انسانیت ہے، یہ شرافت ہے. وہ بچی کا کیا قصور ہے؟ کیا رحم مادر میں بچی تصویریں بنا رہی ہے؟ لڑکا لڑکی بچی بنا رہی ہے؟ تو پھر مرد پہ الزام کیوں نہیں دیتے ہو؟ معذرت کے ساتھ سمجھانے کے جملے کہہ رہا ہوں، خیر بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں. پروردگار انشاءاللہ مجھے ویسے جانتا ہے میری نیت کو کہ کیا بتائیں. آج یہ بتائیے، میں گٹھلی کا بیج بو دوں اور بیٹھ جاؤں، اس میں سے آم نکلے گا؟ نکلے گا؟ اب گٹھلی وہی ہے کھجور کی گٹھلی وہی تو کھجور ہی نکلے گی نا بھائی. اگر نکلی بھی تو کیا پتہ خرابی ہو جائے، ہے نا. تو کیا نکلا؟ اب کہہ رہے ہو آم کیوں نہیں نکلا؟ ارے بھائی تو نے سوچا تھا کہ آم ہوگا، وہی تو نے کھجور کی گٹھلی دی. ایسے ہی ہے نا. ایک مثال ہے، آپ ہزاروں مثالیں لے آئیے ایسے. تو اللہ کے بندو، اگر قصور ہی ہے تو بچی کا کیوں ہے؟ وہ تو ظرف ہے، ظرف میں جو ڈالا جائے گا وہی تو باہر آئے گا نا. بڑی احتیاط سے میں نے بات کی ہے، اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی بویا جا رہا ہے، بیج بویا. قرآن نے اس کو نطفہ کہا ہے نا، نطفہ کہا ہے. اب چلیے قرآن کی زبان میں بات کرتے ہیں. نطفہ کہا ہے نا اللہ نے، سورہ دہر میں بھی اور جگہ پہ بھی، سورہ طارق کہاں جگہ جگہ. تو نطفہ تو بھائی مرد کا ہے نا. عجیب ہے، عجیب لوگ ہو بھائی. تو پھر برا بھلا کہنا اس کو کہو، اپنے بیٹے کو کہو. لیکن نہ وہ برا ہے نہ وہ برا ہے. کیوں؟ یہ مشیت الہی. یہ جاہلوں والی بات ہے کہ کسی پر الزام ڈال دیں، مرد پہ الزام ڈال دیں یا عورت پہ الزام ڈال دیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ کی مرضی، راضی رہنا چاہیے انسان کو. اللہ نے دیا ہے جو بھی دیا. اب بیٹے کتنی بار خراب نکل جاتے ہیں. زندہ آدمی یاد رکھیے گا نسلوں سے تھوڑی رہتا ہے. یہ غلط فہمی کو دور کر لیجیے. تو کہتے ہیں میری نسل آگے بڑھے نہیں. ارے خدا کے بندے، دنیا کا کوئی مشہور انسان اٹھا کے بتا دو کہاں اس کے بچے. انسان اپنی صلاحیتوں پہ زندہ رہتا ہے. جب انسان کوئی کارنامے ایسے انجام دیتا ہے تو محتاج نہیں کہ میرے بچے ہوں تو میرا نام چلے گا. میں نے کہا نا دنیا کے مشہور ترین نام اٹھا لیجیے آپ، وہ اپنی صلاحیتوں پہ زندہ ہیں. ان کے بچوں نے تھوڑی زندہ رکھا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے، اولاد نرینہ کی بھی دعا کریں. میں اس کی وہ تھوڑی کر رہا ہوں، ہم خود کریں گے، کرتے دعا کرنی چاہیے. تو پروردگار بیٹا دے، میری نسل آگے دے، بے شک، لیکن اس کو کمزوری نہ بناؤ. کمزوری نہیں سمجھتے اس کو. کوئی بھی کتنا بڑا کارنامہ کر کے خود ہی جا سکتا ہے، تو کلام باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا. لہٰذا ہاں یہ الگ بات ہے. پھر بیٹی میں نے کہا عزت ہی عزت ہے ہمیشہ. میں جسٹیفیکیشن نہیں کر رہا کسی بات کی، کسی کے کسی عمل کی، کہ اس کا نہیں. غلط عمل کوئی بھی کرے، مرد کرے یا عورت کرے، غلط ہے نا. وہ جیسے نکل آتے ہیں نا ہمارے یہاں تو بھیڑ چال ہے. بھیڑ چال ہے نا، بڑے سے بڑے سانحے ہو جائیں، مچھ میں شہید ہو جائیں، اس سے پہلے 100 آدمی شہید ہو جائیں، کوئی ٹاک شو نہیں کرتے. تھوڑا سا ٹاک شو میں 5 منٹ دے دیے، 2-3 دن ہے. لیکن جب کوئی چٹپٹا واقعہ ہو جائے ان کے حساب سے تو چٹپٹا ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ہاٹ کیک. کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی غیر انسانی ایسا فیل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ہاٹ کیک. واہ واہ واہ. اب چلے گا. اب آپ نے دیکھا کتنے پروگرام ہو رہے ہیں، سارے چینل فنڈڈ ہے نا، فنڈڈ ہے، لگے ہوئے سب. ہر جس چینل پہ کھولو وہ ایک ہی چیز، تاکہ دماغ خراب کر دو پوری قوم کے. فنڈڈ ہے، اوپر سے آرڈر ہے، اس کو شو کرو. اتنے مچ کے شودا پہ چلے، ہندو برادری ماری گئے اتنے چلے، سکھوں پہ حملہ ہوا اتنے پروگرام ہوئے، اتنے ٹاک شوز ہوئے. نہیں، سارے کس پہ ہو رہے ہیں؟ جو چینل کھولو وہ لگے ہوئے ہیں. 10 دن ہو گئے، 15-14 تاریخ کو گزرے ہوئے، پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے لگے ہوئے سے. 9 دن ہو گئے، سارے چینل فنڈڈ ہے نا. یہ الگ ہے، یہ گیم الگ ہے. عورت کی عزت الگ ہے. عورت کی اگر کوئی بے عزتی کر رہا ہے تو اس کا دین سے تعلق نہیں جوڑو، اس کا مذہب سے کیسا تعلق.
مذہب سے کیسا تعلق؟ عورت کی اگر کوئی بے عزتی کر رہا ہے تو اس کا تعلق تمہارے اخلاق، تمہارے معاشرے سے ہے، ان اخلاقی برائیوں سے ہے جس میں تم پروان چڑھ رہے ہو، جو تم نے ماحول دیا ہے حکمرانوں نے اس ملک کو، وہ اس کا وجہ سے۔ عورت کی عزت اپنی جگہ ہے، عورت کے لیے اللہ نے عزت ہی عزت رکھی، اللہ کے رسول نے عزت ہی عزت رکھی، ائمہ طاہرین نے عزت ہی عزت رکھی۔ بتایا نہیں جاتا یہاں سے، یہ اور بات ہے، حالانکہ یہاں سے بتایا جانا چاہیے نا، تو ہم تو بتاتے ہیں۔ جہاں معصومہ کونین کا کریکٹر ہوگا، جہاں خدیجہ کبریٰ کا کریکٹر ہوگا، جہاں زینب کبریٰ کا کردار ہوگا، جہاں ثانی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا کردار ہوگا، جہاں یہ ساری بیویاں ہوں گی، وہاں تو عزت ہی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا ہم اس معاملے میں خود کفیل ہیں۔ خدا کا شکر ہے سارا سال ہماری مجالس میں عورت کی عزت ہی عزت کی بات ہوتی ہے۔ صلوات دیکھیے محمد علیہ محمد پر ہے، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ میں بالکل دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا، آپ سے کوئی ادھر ادھر کی تھوڑی پیپر کی تھوڑی مار رہا ہوں، اڑا رہا ہوں ادھر کی ادھر، میں آپ کے ساتھ دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ ہماری یہاں عزت ہی عزت۔ چلیے یہ تو جملہ معترضہ آ گیا، ضروری تھا بیان کرنا آپ کے سامنے۔ آئیے اب جب میں بات کر رہا تو اب شرف الدین کی اہلیہ امی سے ہوئی، خواب دیکھا، بس یہ آخری بات، خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ حضور تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ یاد رکھیے کہ اس زمانے میں کوئی الٹرا ساؤنڈ پلٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا کہ پتہ چل جائے کہ بیٹا ہو رہا ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے نا، اب ہے نا، وہ زمانے تھوڑی تھا۔ آئے بشارت کہ شرف الدین بیٹا آ رہا ہے نا، اس کا نام رکھنا یحییٰ، بیٹے کا نام رکھنا۔ آنکھ کھلی، رکھ دیا نام۔ لوگوں نے کہا بھئی رشتہ داروں نے ابھی سے کیوں نام رکھ دیا؟ کہا نہیں بیٹا ہوگا، یحییٰ نام رکھ دیا میں نے، بشارت ہوئی ہے نا، نام رکھ دیا، یحییٰ نام رکھ دیا، 6 مہینے پہلے نام رکھ دیا، الحمدللہ بیٹا ہوا۔ اچھا یحییٰ نام کیوں رکھا؟ حضور نے آگے کیا نام بتایا؟ اب دیکھیں کرامت، دیکھیں ایسے علماء ہوتے تھے اور ان کی روحانیت دیکھیں، کہاں ہم کہاں مارے پھر رہے ہیں، کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اب یہ علماء کرتے ہیں، اور پھر ثبوت بھی، تاریخی ثبوت۔ کوئی کہتا ہے میں گڑی ہوگی، گڑ لی ہوگی، خواب دیکھ لیا۔ کوئی ہمارے یہاں اصل میں جو خود گڑتے ہیں نا، ہمارے یہاں گڑنے والے ہیں نہیں، ماشاءاللہ ایسے ایسوں کو بشارت ہوتی ہے کہ اچھا بھلا آدمی دین چھوڑ کے بھاگنے کو تیار ہو جاتا ہے، جب اس کو بشارت ہو رہی ہے تو باقی بچا کیا ہے نا؟ جانتے نا کہ مشہور فنکار، اور کچھ میں کہنا نہیں چاہتا، آپ ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے، تو ڈائریکٹ آپ کو پہنچانا نہیں چاہتا میں، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مشہور فنکار، شہر کا بچہ جانتا ہوں ان کی فنکاریوں کو، ان کو بشارت ہو رہی ہے، یہ کر لینا۔ تو ہم وحشت کا بھی میں نے بتایا بھی آپ کو، تو ہمارے ایک دوست، ہمارے تو ہر طرح کے دوست سے ظاہر ہے آپ جانتے ہیں، ہمارا میدانی ایسا ہے، فیلڈ ایسی ہے، تو دو پرانے دوست اور کٹر سرخا عجیب قسم کا آدمی، انہیں فون کیا ایک دن صبح میں جلانے کے لیے، کہنا بھائی وہ تھوڑی بہت جو امید تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی، اب تو پورا یقین ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، صبح مجھے فون کر رہا، ہوا کیا؟ کہتا اخبار نہیں پڑھا کیا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا اخبار میں؟ کہتا پڑھو پھر فون کرتا ہوں۔ وہ اخبار میں، خیر میں سمجھ گئی کس خبر کو کہہ رہا ہوں، میں نے خبر کیا، بہت بڑا اشتہار تھا، دیکھ لیا میں نے اس کو۔ اب ان کا فون آ کے دیکھ لیا، میں نے ہاں بھائی دیکھ لیا، میں نے کہا دیکھ لیا سمجھ لیا، کہنا اب خود سوچو کہ جب اس کے پاس مولا آ کے بشارت دے رہے تو باقی کیا رہے گی؟ لوگ حرکتیں کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ بدنامی دین کی ہوتی ہے۔ کس کی بدنامی ہوتی ہے؟ دین کی۔ لوگ اس شخص کو برا نہیں کہہ رہے، لوگ مذہب سے بیزار ہو رہے، بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اس کو ہو رہا بھائی، سمجھ میں آئی بات کہ آپ کا تو کھیل تماشا ہو گیا، بشارتیں ہونا دین کا تماشا بن گیا۔ نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے دین کے ساتھ، ایسے پاک و طاہر دین، ایسا پاک و پاکیزہ دین، یہ مذہب اہل بیت، ایسے کرو گے اس کے ساتھ؟ نہیں کرتے ایسے۔ کاش سمجھ میں آ جائے لوگوں کے بات۔ خیر تو جناب اب یحییٰ نام کیوں رکھا؟ اب دیکھیے جوانی میں یہ شخص عز الدین، ان کا لقب ہے سید عز الدین یحییٰ ابن شرف الدین، خوارزم شاہ کا زمانہ، سلطان خوارزم شاہ، جس کو چنگیز نے جس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، بڑا مغرور بادشاہ تھا، بہت ظالم تھا، اس نے شیعوں کا بہت قتل عام کیا تھا۔ خوارزم شاہ چن کے مارتا تھا شیعوں، بالکل چن کے ان کو مار شیعوں کو۔
تو یہ جوانی میں عروج پہ پہنچ گئے شہرت، ان کے علم کا چرچا ہو گیا، خصوصاً کلامی بحثوں میں۔ کلامی بحث یعنی جو عقیدے کی جو بحث، عقائد کی جو بحث ہوتی تھی، علم کلام اسی کو کہتے ہیں، عقائد میں بحث کی جاتی ہے، تو جناب متکلمین کہلاتے ہیں، اس کے ماہر، علم کلام کے ماہر کیا کہلاتے ہیں؟ متکلمین۔ فلاسفہ کے مقابلے ایک ہوتے ہیں فلاسفہ، ایک ہوتے ہیں متکلمین۔ تو یہ جناب یہ علم کلام میں شخص کا اتنا چرچا، اتنا شہرہ کہ مخالفین بھی عزت کرنے لگے کہ نہیں اس کے پاس دلائل کا، اور جوان، بالکل جوان، اور نام ہے یحییٰ۔ نام کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ بشارت کی تصدیق کیسے ہو رہی ہے۔ اب باپ کو تو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، جوانی میں کہتے ہیں کہ باپ کے سامنے، بعض کہتے ہیں کہ باپ کے 1 سال کے انتقال کا، جب باپ کا خواب تو سب کو معلوم تھا نا، تو لوگ سوال یہ کرتے تھے بھائی یحییٰ نام کیوں رکھا حضور نے؟ بعض تو مذاق اڑاتے تھے ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، کہہ لے بھائی یحییٰ نام کیوں رکھا؟ جب مجھے کیا پتا کیوں رکھا، مجھے کیا معلوم، تو اللہ کے رسول نے بتایا یحییٰ رسول میں نے رکھ دیا۔ جیسے ہوتا ہے ہر معاشرے میں سوالات کرنے والے پہلے بھائی یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، کیا کرے۔ لیکن اب دیکھیے ہوا کیا کہ جب ان کی شہرت آسمانوں پر پہنچ گئی تو پھر خوارزم شاہ نے ان کو گرفتار کرا کے اٹھوا کے بلا لیا، گرفتار کروا کے بلانے کے بعد اپنے تمام علماء کو سامنے رکھا، اور جب علماء سارے شکست کھا گئے تو ان سے کہا الحاد کا فتویٰ لگاؤ اس کے اوپر، ملحد ہونے کا۔ کس چیز پہ؟ ایک بحث اس زمانے میں چل رہی تھی کہ قرآن قدیم ہے یا حادث۔ اب اس بحث میں جاؤں نا پھر 1 گھنٹہ لگے گا، پھر کبھی کلون بتا دیں گے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام، یہ حادث ہے یا قدیم ہے۔ قدیم سے مراد نہیں اللہ کے ساتھ ہے، صفات کے ساتھ ہے، یا بعد میں اللہ نے جب کلمہ کہا تو یہ خلق ہوا، یا یوں کہیے آسان کہتے چلیے مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، آج اس صفات اللہ کی صفات کے ساتھ ہے۔ یہ ایک بحث کیوں نہیں ہے جناب، اس میں بحث کی تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس بات کے قائل تھے نا کہ قرآن حادث ہوا ہے، قدیم نہیں ہے، قدیم کے مقابلے میں حادث مخلوق ہے۔ یہ اس زمانے میں اس پہ لاکھوں لوگ قتل ہوئے تھے، بغداد میں ادھر ادھر، آپس میں بھی اہل تسنن کا بھی خون خرابہ ہوا تھا اس پہ، کہ 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے لوگ۔ بس اس پہ ان پہ ملحد کا فتویٰ لگایا، اس کا بس یہ پھنس گئے آگے گھیرے میں، اب ان کا فتویٰ لگا دو۔ فتویٰ لگانے کا خوارزم شاہ نے ان کی گردن جدا کروا دی۔ پھر لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ یحییٰ نام کیوں رکھا گیا، کیونکہ جناب یحییٰ پیغمبر کا سر بادشاہ نے قلم کروایا تھا اور جوانی کے عالم میں کروایا تھا۔ جناب یحییٰ علیہ السلام شہادت کے وقت بالکل جوان تھے، بالکل جوان، 20-21 سال سے زیادہ ان کا سن نہیں تھا۔ تو پھر وہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس کے باپ نے اس کا یحییٰ نام اس لیے رکھا تھا، اس کو بشارت اس کی بالکل صحیح تھی کیونکہ اس کا انجام وہ یحییٰ والا۔ ایک تو منصب دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی بشارت سے وہ دنیا میں آیا، دوسرا منصب دیکھیں کہ شہادت کی شباہت ہے جناب یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ صلوات محمد علی محمد۔ میں نے صرف 4 کی، حالانکہ 6ویں صدی ہجری میں 30 سے 50 تک علماء شہید کی بات کر رہا ہوں، ویسے علماء تو 300-400 ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے مذہب کی، لیکن 30-40 علماء جو شہید، اس میں مجتہدین کی تعداد 14، مجتہدین کی تعداد کتنی؟ تو شہید کیے گئے مجتہدین کی تعداد ہے شہداء کی 14، سب کے نام ہے بھائی، میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، ایسے نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ 14 کی 14 مجتہدین کے نام موجود ہیں 6ویں صدی ہجری۔ اب یہ بتائیے کہ میں جو یہاں ان کے نام بتا رہا ہوں انصاف سے بتائیے، ان سب کے نام آپ نے سنے؟ 1-2 کی تو ضرور سنے ہوں گے، جیسے تبرسی کا نام کہیں سن لیا آپ نے تو سن لیا، باقی کے نام سنے؟ پھر ان کا حق نہیں ہے جن لوگوں نے تشیع کی بنیادوں میں اپنا خون دیا ہے، خون، ان کا ذکر نہ کیا جائے؟ نہیں، ان کو گالیاں کھلوائی جائیں، ان پہ تبرے ہوں۔ یہاں تک پستی میں گر گئے ہم لوگ کہ اپنے مراجع کو، مجاہدین کو، ان مجاہدوں کو جن کے سر پہ امام زمانہ کا ہاتھ ہے، جن کی پشت پہ امام زمانہ کا ہاتھ ہے، ان کو ایسے کہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ کتنی قربانیاں ان کی۔ جناب یحییٰ یہیں پڑھا تھا میں نے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ شباہت کیا تھی یحییٰ سے؟ کیا ہوا تھا جناب یحییٰ کے ساتھ؟ ایک بادشاہ نے ایک حرافہ عورت کی خواہش پہ قتل کر دیا تھا نبی کو، اللہ کے رسول کو۔ اتنی پست ہے یہ دنیا، اتنی پست، فاحشہ اور حرافہ عورتوں کے حکم پر
خواہش پر اللہ کے رسولوں کو قتل کر دیتی. یہ کہ طوائف کی خواہش پر اللہ کے رسولوں کو، نبیوں کو قتل کیا جاتا ہے. اتنی پست ہے یہ دنیا. قطامہ یاد ہے نا؟ دیکھیں کیا شرط رکھی تھی اس نے ابن ملجم لعنت اللہ علیہ سے، تو میں تیری ہو جاؤں گی، علی کا سر چاہیے. اتنی پست ہے یہ دنیا، اتنی گری ہوئی. جناب یحییٰ کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گر گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ زمین نے قبول تھوڑی کیا، جوش مار رہی تھی. جوش. بڑی کوشش کی گئی. یہ میں تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، مجھے یاد ہے میں نے یہی پڑھا ہے. جب تک جناب یحییٰ کے خون کا بدلہ نہیں ہو گیا، یہ خون بہتا رہا. کتنے سال؟ 470 سال. جب تک ایک بخت نصر نے آگے، وہی بڑا ملون تھا، ملون کو ملون سے ٹکراتا تھا اللہ. خبیث ترین حاکموں میں سے ایک حاکم کا نام ہے بخت نصر. یہ بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بجا دی بیت المقدس، ایک یہودی کو بھی نہیں چھوڑا. جب ایک یہودی ختم ہوا بیت المقدس سے، جب یہ خون رکنا بند ہو گیا. 470 سال یہ خون جوش مارتا رہا. سمجھ میں آئیے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ حسین کا خون جس زمین پہ گرا، وہ زمین جوش مار رہی ہے کہ نہیں مار رہی؟ کہیں اگر ایک دانہ بھی اس خاک کا ہے تو عصر عاشور وہ سرخ ہو کے اعلان کرتا ہے کہ ابھی حسین کے خون کا انتقام باقی ہے. ہر سال یہ خاک شفا، یہ خون حسین جوش مارتا ہے. سمجھ میں آ گیا میں نے کیوں مثال دی یحییٰ کی؟ جب تک اسی لیے منتقم ہے نا جو آئے گا، کون ہے منتقم؟ جب تک بدلہ نہیں ہوگا یہ خون جوش مارتا رہے گا. حسین کے خون کے انتقام تک یہ خون جوش مارتا ہے. میں نے تفسیر پڑھی تھی کبھی، کربلا میں گرا تھا زمین. آج تک ہر عصر عاشور وہ مٹی سرخ ہو کر اعلان کرتے کہ ابھی حسین کا انتقام باقی ہے، ابھی حسین کا انتقام. جانتے ہیں معصومین میں سے ہر ہستی نے امام زمانہ کو یاد کیا. ارے آپ کربلا سے لے کر آج تک کوئی وقت ایسا نہیں جو امام کی یاد سے خالی ہے. اب انصاف سے بتائیے، اب تو 2 ہستیاں ہیں نا حسین کو رونے والی کم سے کم پردہ غیب میں، ایک فاطمہ، ایک فاطمہ کا لال، ایک فاطمہ کا بیٹا. بس چند جملے آپ کی سماعت نظر کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں نا، روایات کا سہارا لے کے کہہ رہا ہوں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، ماں نے مزار چھوڑ دیا. جہاں جہاں اس کے بچے جاتے تھے پیچھے پیچھے یہ دکھیاری ماں چلی تھی. شب عاشور ثانیہ زہرا نے فضہ کو بھیجا، فضہ ذرا ماں جائے کو تو بلا کر لا. حسین آئے، ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بھیا پشت خیمہ سے بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کوئی بی بی ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر دیا. میرا مولا فرماتا ہے بہن پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں زہرا ہے. ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا. یاد ہے شب عاشور جب حسین اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے تھے، کیا دیکھا تھا وہاں؟ جب خیمہ گاہ میں واپس پہنچے تھے، انصار نے سوال کیا تھا مولا وہاں سے آپ واپس کیوں آ گئے؟ آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے تھے. اشک بھری آنکھوں سے حسین نے فرمایا تھا میری جانثاروں میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا؟ جس جگہ کل میں ذبح کیا جاؤں گا میری ماں زہرا. ایسے ہی ہے نا. اب انصاف سے بتائیے، جب حسین ذبح کیا جا رہے تھے، ذبح کیے جا رہے تھے تو صحیح ہے نا. پڑھ لیجیے روایات. براہ راست پہلے شمر تھوڑی آیا تھا، کبھی خوری آتا تھا، کبھی سینار آتا تھا، سب ڈر کے بھاگ جاتے تھے پیچھے. کیوں؟ خوف زدہ. کہاں 1-2 تو پاگل ہو گئے تھے، ہم کیسے جائیں؟ جب وہاں جاتے کچھ ہستیاں بیٹھی ہیں فریاد میں، اللہ کا رسول موجود ہے، مولا کائنات موجود ہے، حسن مجتبیٰ، اور ماں کی تو آغوش میں سر ہے حسین. رستے کانپتے ہتھیار پھینک کے بھاگ جاتے.
یہ شمر ملعون کتنا بڑا شقی تھا، آپ سمجھ میں آیا؟ اس شمر ملعون نے کسی کا لحاظ نہ کیا، سر قلم کیا، 2-3 جملے سنی۔ جب یہ سر قلم کر چکا تو اس نے فضا میں بلند کیا۔ اب یہ خود بتا کہ جب میں نے سر کو فضا میں بلند کیا تو میں نے دیکھا کہ حسین کے لبوں میں حرکت ہو رہی۔ میں کان قریب لے گیا تو میرے کانوں میں ایک آواز آ رہی تھی، عباس عباس۔ سمجھ میں آیا کہ حسین کے لیے کیا تھا عباس؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ میں نے پڑھی ہے روایت، جبھی تو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب سنیے عباس کیا ہے، کیا ہے عباس؟ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، آگے آگے نیزوں پہ سر، پیچھے ناخوں پہ رسول زادیاں سر برینا، بازو رسول بستا۔ ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہم کوفیوں کے، جنہوں نے حسین کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، آج حسین پہ سر کا تماشا دیکھنے ہیں۔ جنہوں نے حسین پر جان لٹانے کے عہد و پیمان کیے تھے، آج رسول زادیوں کو برہنہ سر دیکھنے کے لیے بازاروں میں جمع ہیں۔ یہ دغا باز لوگ، یہ بے وفا لوگ، بس کیا دیکھا کوفیوں نے کہ سب سر نیزوں پر ہیں، ایک سر حیوان کی گردن میں۔ آگے بڑھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ سپاہیوں سے پوچھا سب کے سر تم نے نیزوں میں رکھے ہیں، یہ ایک سر حیوان کی گردن میں کیوں؟ کوئی خاص وجہ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ اس سر کو جب بھی نیزے پہ بلند کرتے نیچے گر جاتا ہے۔ بس اب کوئی راستہ نہیں تھا، ہم نے اس کو حیوان کے گلے میں ٹانگ دیا، لٹکا دیا۔ تو کون ہے یہ؟ معلوم ہے کہ ہاں یہ لشکر حسینی کا علمدار عباس، یہ علی کا بیٹا عباس۔ عباس کیوں ایسا کیوں ہوا کہ عباس کا سر نو کے سینہ پہ ٹکتا نہیں تھا، رکتا نہیں؟ بس علماء 2 خیال بیان کرتے ہیں، دونوں پیش کر کے آپ کی ضرورتیں تمام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا تو یہ خیال ہے عباس کو پس شہادت کہ ایسا نہ ہو جس نیزے پہ میرا سر ہے وہ نیزہ اس نیزے سے بلند ہو جائے کسی مقام پہ جس میں میرے مولا حسین کا سر ہے۔ یا پھر دوسرا خیال عباس کو یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیزے بردار کا رخ پھر جائے اور میری نگاہوں کے سامنے رسول زادیوں کے برہنہ سر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون۔ باری رہا بحق محمد وآل محمد، ہماری سفری لبل کو قبول فرما لے۔ یہاں جا کر امام زمان